السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کی زراعت، صنعت اور روزمرہ زندگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ جی ہاں، پانی پر۔ مگر ایک سوال بار بار اٹھتا ہے، کیا بھارت پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈس واٹر ٹریٹی یعنی سندھ طاس معاہدے کی، اس تاریخی معاہدے کی جس نے برصغیر کے پانی کی تقسیم کا فیصلہ کیا، اور جانیں گے موجودہ حالات میں بھارت کے پاس کیا اختیارات ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ 1947 میں جب پاکستان اور بھارت کا قیام عمل میں آیا تو صرف زمین ہی نہیں، دریاؤں کا نظام بھی تقسیم ہوا۔ شروع میں بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر دیا، جس پر شدید بحران پیدا ہوا۔ اسی مسئلے کے حل کے لیے عالمی بینک کی مدد سے 1960 میں ایک معاہدہ ہوا جسے انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں۔ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت 6 دریاؤں کو تقسیم کیا گیا۔ 3 مغربی دریا جس میں سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو ملے۔ 3 مشرقی دریا ستلج، بیاس اور راوی بھارت کو دیے گئے۔ معاہدے کے مطابق بھارت مغربی دریاؤں پر مکمل کنٹرول کا حق نہیں رکھتا، بلکہ وہ محدود پیمانے پہ زراعت، پن بجلی اور دیرگگر مقاصد کے لیے پانی استعمال کر سکتا ہے، مگر پانی کے بہاؤ کو روکنے کی اجازت نہیں۔ نظریاتی طور پر بھارت معاہدے کے تحت مغربی دریاؤں پر بڑے ڈیم یا رکاوٹیں نہیں بنا سکتا، تاہم بھارت چھوٹے ڈیم، رن آف ریور منصوبے اور محدود مقدار میں پانی کا استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بھارت معاہدے کی خلاف ورزی کرے اور پانی روکنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ ایسا اقدام براہ راست انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی ہوگا۔ پاکستان کے پاس اقوام متحدہ اور عالمی عدالت انصاف میں جانے کا حق ہوگا۔ یہ اقدام دونوں ملکوں کے درمیان شدید تناؤ اور ممکنہ تنازعات کو جنم دے سکتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں بھارت نے کئی نئے ڈیمز بنانے کے منصوبے شروع کیے جن پر پاکستان نے اعتراض کیا۔ مثال کے طور پر کشن گنگا ڈیم، رتے ڈیم۔ پاکستان کا موقف ہے یہ کہ منصوبے معاہدے کی روح کے خلاف ہیں اور مستقبل میں پانی کی قلت پیدا کر سکتے ہیں، مگر بھارت کا کہنا ہے یہ معاہدے کی حدود میں رہ کر ہی منصوبے بنا رہا ہے، مگر یہ بات سراسر غلط ہے۔ موسمیاتی تبدیلی، آبادی میں اضافہ اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے سبب دونوں ملکوں میں پانی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، مگر بین الاقوامی سطح پر انڈس واٹر ٹریٹی کو ایک کامیاب معاہدے کی مثال سمجھا جاتا ہے جس نے اب تک دونوں ملکوں کو کھلی جنگ سے بچا رکھا ہے۔ مستقبل میں اگر دونوں ممالک باہمی بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کو حل کرتے رہے تو پانی کے بحران سے بچا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ بھارت آسانی سے پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا، نہ ہی ایسا کرنا بین الاقوامی قوانین کے تحت ممکن ہے، مگر ہوشیاری اور حکمت عملی کے ساتھ ہمیں اپنی آبی تحفظ کی پالیسی کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ کی اس موضوع پر کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان کو انڈس واٹر ٹریٹی میں مزید تحفظات شامل کرنا چاہیے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔